السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے ایک بادشاہ کا درد بھرا قصہ۔ جب حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی تو اعلان ہوا، بہت بڑا مجمع جمع ہوا۔ جب جنازہ پڑھانے کا وقت آیا تو ایک آدمی آگے بڑھا اور اس نے کہا، مجھے حضرت نے وصیت کی تھی، میں اس مجمع تک وہ وصیت پہنچانا چاہتا ہوں۔ مجمع خاموش ہو گیا۔ وصیت کیا کی تھی کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ وصیت کی کہ میرا جنازہ وہ شخص پڑھائے جس کے اندر 4 خوبیاں ہوں۔ نمبر 1، پہلی خوبی یہ ہے کہ زندگی میں اس کی تکبیر اولیٰ کبھی قضا نہ ہوئی ہو۔ نمبر 2، دوسری شرط یہ کہ اس کی تہجد کی نماز کبھی قضا نہ ہوئی ہو۔ نمبر 3، کہ اس نے کسی غیر محرم پر کبھی بھی بری نظر نہ ڈالی ہو۔ نمبر 4، اتنا عبادت گزار ہو کہ کبھی بھی اس نے عصر کی سنتیں نہ چھوڑی ہوں۔ جس شخص میں 4 خوبیاں ہوں اور یہ چاروں ایک ساتھ ہوں وہ میرا جنازہ پڑھائے۔ جب یہ بات کی اعلان ہوا تو مجمع کو سانپ سوکھ گیا، سارا مجمع خاموش۔ بھئی ایسا تو کون ہوگا اس مجمع کے اندر، اتنا بڑا اللہ والا؟ لوگوں کے سر جھک گئے، کون ہے جو قدم آگے بڑھائے؟ کافی دیر ہو گئی تو ایک شخص روتا ہوا آگے بڑھا، حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے کے قریب آیا، جنازے سے چادر ہٹائی اور کہا، قطب الدین آپ خود تو فوت ہو گئے لیکن مجھے رسوا کر دیا۔ اس کے بعد بھرے مجمع کے سامنے اللہ کو حاضر ناظر جان کر قسم اٹھائی، میرے اندر یہ 4 خوبیاں موجود ہیں الحمدللہ۔ لوگوں نے دیکھا کہ وہ کون تھا؟ وہ وقت کا بادشاہ تھا، شمس الدین التمش۔ یہ بادشاہ تھا اور اتنا دیندار تھا۔ اگر بادشاہی کرنے والے دینی زندگی گزار سکتے ہیں تو کیا ہم دکان کرنے والے، دفتر میں جانے والے ایسی زندگی نہیں گزار سکتے؟ اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مولانا عبدالرشید احمد گنگوہی کا قصہ بھی سن لیجئے کہ حضرت مولانا ایک جگہ پر بیان کے لیے تشریف لے گئے، بیان ہو گیا، دعا ہو گئی، اذان بھی ہو گئی اور ساتھ ہی میں مسجد تھی، وہاں حضرت جو باوضو تھے، نماز کے لیے جانا تھا۔ حضرت جب روانہ ہوئے نماز کے لیے اس مسجد میں مجمع نے گھیر لیا۔ کبھی کبھار بڑے لمبے چوڑے مجمع ہوتے ہیں، جان بچانا مشکل ہوتا ہے۔ ہم بھی جاتے ہیں کسی جگہ لمبے چوڑے مجمع، پبلک گھیر لیتی ہے تو میں تو یہ کرتا ہوں قبلے کی طرف کھڑا ہو کر اللہ اکبر کر کے نماز شروع کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اس نماز میں ریاکاری نہ ہو تاکہ یہ مجمع کم سے کم جو ہے چھٹ جائے، اور واقعی نفل کی نیت کر لیتا ہوں اور نفل پڑھتا ہوں اور تھوڑے لمبی رکعت پڑھتا ہوں تاکہ مجمع ادھر ادھر ہو جائے۔ اب سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد پھر اپنی منزل پر روانہ ہو جاتا ہوں۔ لیکن بعض مرتبہ مجمع بہت ہوشیار ہوتا ہے، یہ فرمایا کوئی بات نہیں، گھنٹہ بھر نماز پڑھیں گے، پھر جو ہے پھر اگر مجمع جاتا ہی نہیں تو پھر بیٹھ کر مصافحہ کر لیتا ہوں۔ یہ میری ترتیب ہے۔ اب یہاں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو مجمع نے گھیر لیا، تھوڑا تھوڑا مصافحہ کرتے 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 مشکل سے مسجد میں پہنچے تو جماعت کھڑی ہو چکی تھی اور امام صاحب نے 1 رکعت بھی پڑھا لی تھی۔ حضرت نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی اور پھر بڑی حسرت سے کہا، حضرت نے حسرت سے کہا، بہت بڑی حسرت سے کہا، آج 23 سال کے بعد تکبیر اولیٰ قضا ہو گئی۔ اب اس قضا ہونے میں ان کا اپنا کوئی قصور تو نہیں تھا، جلسہ گاہ کے ساتھ ہی مسجد تھی، وہ وقت سے پہلے نماز کے لیے تیار بھی تھے،
باوضو بھی تھے، جا بھی رہے تھے، مگر اللہ کے بندے درمیان میں آ گئے، وہ جانے ہی نہیں دے رہے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، 23 سال تک تکبیر اولا کے ساتھ نماز ادا کی۔ کتنے بڑے اللہ والے تھے حضرت مولانا محمود الحسن گنگوہی رحمت اللہ علیہ، نماز کا لمبا سجدہ کیا کرتے تھے۔ کسی نے وجہ پوچھی تو فرمانے لگے کہ ہر سجدہ کرتا ہوں تو دل یہ کہتا ہے کہ معلوم نہیں پھر یہ موقع ملے یا نہ ملے، اس لیے میرا سر اٹھانے کو دل ہی نہیں چاہتا۔ اسی طرح حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمت اللہ علیہ لمبا سجدہ کرتے تھے۔ کسی نے کہا کہ حضرت اتنا لمبا سجدہ فرمانے لگے، فرمایا سن سن، یہ فرماتے تھے کو سن، حدیث شریف میں آتا ہے کہ سجدہ کرنے والا اور سجدہ کرنے والی اللہ کے قدموں پر سجدہ کر رہا ہوتا ہے، تو جب سجدہ کرتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قدموں پر سر رکھ دیا، یا اللہ کے دونوں قدموں کے درمیان سر رکھ دیا، اس لیے میرا سر اٹھانے کو جی نہیں چاہتا۔ نشان سجود تیری جبی پر ہوا تو کیا، نشان سجود تیری جبی پر ہوا تو کیا، کوئی ایسا سجدہ کر کہ زمین پر نشان رہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا سجدے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔